یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت اچھا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کا معاملہ ایک زمانہ تھا، اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی ایک پریشان کھڑا ہو جاتا تو دسیوں لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی ایک پریشان اگر ہوتا تو دسیوں لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پیسے کی اگر ضرورت ہوتی تو اس کو دسیوں لوگ پیسے دینے والے بھی موجود ہوتے۔ اگر کسی اور طرح کی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی حاضر ہوتے۔ مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں کی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ سود کا کاروبار بڑا تیزی سے چل رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ سودیے جتنے بھی ہیں ان کے کاروبار بھی تو اسی لیے فروغ پا رہے ہیں کہ مسلمان ان سے سود پر پیسہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر مسلمان سود پر پیسہ نہیں اٹھائیں گے تو سودیے بھی کسے دیں گے پیسے؟ اس لیے اب ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسلمان سود پر پیسہ لینے کے لیے مجبور کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے جو سمجھا اور پھر میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے چند باتیں ایسی لگی، میں نے سوچا میں اپنے آڈینس تک ضرور یہ بات پہنچاؤں گا، اس لیے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی پریشان ہو تو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اہل ثروت سامنے آئیں۔ اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو بطور قرض پیسہ دے دیں۔ علماء نے لکھا کہ صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ کوئی کسی کو بطور قرض پیسہ دے دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صدقے میں انسان نے اپنے پیسہ دیا پھر وہ بھول جاتا، لیکن یہ چیز اس میں نہیں ہوتی ایسا۔ جس نے کسی کو پیسہ اگر دیا ہو تو وہ اس پر نظر رکھتا، دیکھتا، اس کی ایکٹیویٹیز پر بھی نظر رکھتا، یہ سوچتا کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھا لے کہ کہیں جو میرا پیسہ جو دیا ہوا ہے بطور قرض کبھی یہ بھی ڈوب جائے۔ اس پر توجہ رکھتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے والا کسی کو صدقہ دیا وہ تو بھول جاتا، وہ تو گئی گزری بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اس پر ڈبل ثواب ملتا صدقے کے مقابلے میں۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیز پھیل جائے کہ جو پریشان ہیں تو اہل ثروت اپنے مال کا کچھ حصہ ان غریبوں کو دیں جو امانت دار ہوں، خیانت دار نہیں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، تو ان کو دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان سے یہ لکھوا لو کہ کب تم واپس کرو گے پیسے۔ وہ اپنے جو بھی دے سکتے ہیں جب سچا وعدہ کریں اور اس وعدے کے مطابق ان کو پیسے واپس کریں۔ اور اگر ان کے حالات اور خستہ ہو گئے، یہ وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس چل کر کے جائیں اور جا کر کے کہیں کہ ایسے ایسے میں پریشانی میں آ گیا، میں آپ سے کچھ مہلت چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ مہلت دے دیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اس طرح سے لاکھوں روپے دے کر کے آپ کو قرضے کے طور پر یہ مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ کو مہلت بھی دے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا من کان لہ علی رجل حق، کہ جس کا کسی مرد کے اوپر کوئی حق آتا ہو، قرضہ آتا ہو، اور پھر وہ اس سے جا کر کے اس میں مہلت مانگے کہ آپ نے 2 مہینے کا مجھے ٹائم دیا تھا یا 4 مہینے کا ٹائم دیا، لیکن میں اس پر آپ کے پیسوں کا بندوبست نہ کر سکا، آپ سے میں 1-2 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں، آپ مجھے مہلت دے دیجئے۔ تو اب آقا فرماتے ہیں فمن اخرہ، جس نے اس کو مہلت دے دی، قرض خواہ نے اگر قرض دار کو مہلت دے دی تو آقا فرماتے ہیں فإن لہ بکل یوم صدقہ، تو اب اس کو ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ علماء نے بیان فرمایا جب قرضہ دیا تو اس وقت سے ہی ہر دن جتنا پیسہ دیا اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جس دن سے اس نے مہلت اس کو دی ہے تو اس دن سے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور 2 مہینے کے لیے دیے تو ہر دن 1 لاکھ روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ مہلت مانگتا ہے، وقت پورا ہونے پر نہیں دے پایا پیسے وہ، اور اس نے اس کو مہلت دے بھی دی، تو پھر اس کو روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ اب معاملات کچھ ایسے ہو گئے، مسلمانوں کے رویے اس طرح کے ہو گئے کہ جنہوں نے ان حدیثوں کو سنا ثواب کی غرض سے کہ ایک مسلمان بھائی کے ہم کام آ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا، پیسہ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے دے دیا پیسہ، تو وہ لینے والے بھی ایسے ہو گئے
کہ انہوں نے بھی لیتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ اب ہمیں دینا ہی نہیں ہے۔ تو میرا ایسا ہی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اب کب کوئی کسی کو پیسہ بطور قرض نہیں دینا چاہتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ محاورہ اس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اگر کسی کو کسی سے اپنے معاملات بگاڑنے ہیں تو وہ کسی کو پیسہ بطور قرض دے دے۔ تعلقات بگڑنے ہی ہیں، زیادہ تر کے معاملات یہ ہو چکے ہیں آج۔ یہ مسلمان پٹری سے اترے یہاں پر۔ اب خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ جب تمہیں جو تمہارے احباب تھے، رشتہ دار تھے، جو پیسہ تمہیں دے دیا کرتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی آتی، کبھی کسی سے تم نے 50 لاکھ لی، 50,000 لیے، کسی سے 1 لاکھ لیا، کسی سے 10 لیے، کسی سے 20 لیے، لیکن تم نے تو جس سے لیے اسے دیا ہی نہیں۔ جب دیے نہیں تو اب تمہاری پریشانی کے وقت میں اب کون کرے گا مدد؟ تم تو کتنوں سے لیے بیٹھے ہو، ڈکارے بیٹھے ہو۔ تو اب تمہارے پاس بس ایک ہی آپشن ہوتا، اور وہ کیا کہ تم جاؤ پھر سودیوں کے پاس اور جا کر کے سود پر پیسہ لے کر کے آؤ۔ اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ آج یہ سود کے کاروبار جو بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں مسلمان ہی ہے۔ یہ ہماری خیانت داریاں، یہ پیسے کو لے کر کے کسی دوسرے کے ہڑپ لینا، یہ چیزیں ہیں۔ اگر پیسے کسی سے لے لیتے، ان کے پیسے ادا کر دیتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یہ معاشرے میں یہ سود کے کاروبار اتنی تیزی کے ساتھ نہ پھیلتے۔ اس لیے آپ امانت دار بن جائیے، ایماندار بن جائیے، دیانت دار بن جائیے۔ آپ کی مدد کے لیے آج بھی دسیوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پیسہ دینے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے کریکٹر کو تو صحیح کیجئے، اپنے معاملات کو تو ٹھیک کیجئے، آج بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہیں ایسے بھی لوگ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اچھے لوگ آج بھی دیتے ہیں پیسے اور وہ واپس بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے چل رہی ہے دنیا یہ، اور چلتی رہے گی۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ سود کا جو کاروبار بڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں شاید یہی وجہ بھی ہے۔ اور بلکہ ہم اگر پکے طریقے سے مسلمان بن جائیں اور مسلمان اگر اپنے اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا میرے پاس بڑا قرض ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلا دوں جو میرے آقا نے ہمیں طریقہ بتلایا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آقا نے فرمایا ہم سب صحابہ کو مخاطب کر کے، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس دعا کو پڑھتے رہو جب تک تمہاری مراد پوری نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ غیب سے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ جانتے ہیں کون سی ہے وہ دعا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بتلائیے۔ انہوں نے کہا آقا نے ہمیں یہ دعا سکھائی، آپ یہ دعا کیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے مالک و مولا، تو حرام سے بچا کر حلال سے ہماری کفایت کر دے، اور اے مالک و مولا، تو اپنے فضل سے اپنا محتاج رکھ، کسی دوسرے کا محتاج مت رکھ۔ سمجھ رہے، دعا بھی پڑھیں، مگر کہاں سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں مسلمانوں کے؟ پڑھنے پڑھانے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بس ویسے ہی کوئی نسخہ دے دیا جائے، تو ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، ان دعاؤں کو بھی پڑھیے، ساتھ ساتھ میں کسی سے پیسہ لیا دینے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائیگی کے وہاں سے اسباب اور راستے بنا دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے میں نے چاہا یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ آخر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بطور قرض پیسہ دینے میں ہچکچاتا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب یہ جائز طریقہ جو تھا، جو ثواب کا طریقہ تھا، کتنے ثواب کا طریقہ تھا، مگر آج مسلمان سود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اگر آپ کو یہ پیغام صحیح لگا ہو تو اس بات کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کسی کا ہڑپے بیٹھے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ان کا واپس کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔